کل مجھے پنجگور سے ٹیلی فون آیا۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق 12 بجے مجھے کال آئی اور اس کال کے دوران مجھے گولیوں کی اور دھماکوں کی آوازیں لائیو سنائی دی گئیں۔ ساتھیوں، پنجگور میں کل 14 مقامات پر حملے کیے گئے اور ان 14 مقامات پہ حملوں میں 18 پاکستانی فوجی اور ان کے سہولت کار ڈیتھ سکواڈ کے لوگوں کو نشانہ بنا کر چن چن کر مارا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے دل میں ایسا خوف پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ اپنے حلیے بدل کر گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ساتھیوں، ان حملوں کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ 19 مارچ سے 28 مارچ کے دوران واسک، خاران، کلات، مستونگ، سوراب، خزدار، کوئٹہ، تربت اور بارکھان کے علاقوں میں مختلف نوعیت کی 14 کارروائیاں کی گئیں، جن میں پاکستانی فوج کے 18 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ بلوچ سرمچاروں نے چیک پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کر کے اہلکاروں کو حراست میں لے کر اسلحہ اور جنگی ساز و سامان ضبط کیا۔ ان کارروائیوں کے دوران پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں BLA کے بھی 2 سرمچار شہید ہوئے۔ ناظرین، تفصیلات کچھ یوں ہے کہ 19 مارچ کو سرمچاروں نے واشک کے علاقے میں سی پیک روٹ پر تحصیل کے مقام پر پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ کو راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے شدید نشانہ بنا کر پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا، جبکہ قریب واقع لیویز کی پوسٹ پر بھی انہوں نے کنٹرول حاصل کر کے اہلکاروں کو حراست میں لے کر ان کا اسلحہ چھین لیا، اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان اہلکاروں کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ اسی روز خاران کے علاقے برشونکی میں پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کی تشکیل کردہ نام نہاد ڈیتھ سکواڈ کے ٹھکانے پر حملہ کیا گیا۔ حافظ ممتاز کی سرپرستی میں چلنے والے مسلح جتھے کے ارکان کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ کلات کے علاقے چیر میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں کو حملے کا نشانہ بنا کر نقصانات سے دوچار کیا اور پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ مستونگ کے علاقے گرگینہ میں کلی پسند خان کے مقام پر سرمچاروں نے اس وقت گھات لگا کر پاکستانی فوج پر حملہ کیا جب وہ علاقے میں جارحیت یعنی آپریشن اگریشن کی وجہ کی غرض سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج کی 2 گاڑیاں براہ راست حملے کی زد میں آئیں، جس کے نتیجے میں 3 پاکستانی اہلکار موقع پر ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج نے اس دوران کوڈ کاپٹر کا استعمال کیا، جن میں سے ایک کو سرمچاروں نے مار گرایا۔ 20 مارچ کو یہ اس رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ سرمچاروں نے سوراب میں کسٹم پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر کے پاکستانی اہلکاروں کو گرفتار کر کے ان کا اسلحہ ضبط کر لیا اور پیش قدمی کرنے والے پاکستانی فوج کے قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پاکستانی فوج کی متعدد گاڑیوں کے قافلے کو انجیرہ زہری کے مقام پر اس وقت گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا جب وہ سوراب سے پیش قدمی کی کوشش کر رہے تھے۔ اس حملے میں پاکستانی فوج کے 8 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے، جبکہ پاکستانی فوج اپنے ہلاک اہلکاروں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اسی دن خزدار کے علاقے بلبل زہری میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے قافلے میں شامل ٹرک کو ریموٹ کنٹرول IED سے حملے کا نشانہ بنایا۔ اس میں بھی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع ہے۔ 21 مارچ کو بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے عید الفطر کے دن خاران کے علاقے لجے کا کنٹرول حاصل کر کے عیدگاہ میں عوام سے خطاب کیا۔ اسی روز سنگت یعقوب بلوچ عرف درہ جو گرگینہ کے مقام پر پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں شدید زخمی ہو گئے تھے، زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے۔ 23 مارچ کلات کے علاقے منگچر میں بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے بم ڈسپوزل سکواڈ کے پیدل اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول سے IED سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تینوں فوجی موقع پر ہلاک ہو گئے۔
جبکہ بعد ازاں یعنی ہلاک ہونے کے بعد پیش قدمی کرنے والے پاکستانی فوج کی بختربند گاڑی کو راکٹ اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنا کر مزید نقصانات سے دوچار کیا گیا۔ 26 مارچ کو سرمچاروں نے کوئٹہ سے متصل ڈغاری کے علاقے میں زڑخو کے مقام پر پاکستانی فوج کے پیدل اہلکاروں کو اس وقت آئی ڈی حملوں میں نشانہ بنایا جب وہ نئے تعمیر ہونے والے اپنے پوسٹ کے مقام پر پہنچے تھے، یعنی ایک نئی پوسٹ بنی تھی، وہ اس پہ ڈیوٹی کرنے آ رہے تھے۔ دھماکے میں 2 فوجی موقع پر ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ 27 مارچ کو تربت میں گنا کے مقام پر سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی پوسٹ پر گرنیڈ لانچر سے متعدد گولے داغے، جس سے پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ 28 مارچ کو سرمچاروں نے اتوار کی شب بارکھان میں گیرپٹی کے مقام پر پاکستانی فوج کی پوسٹ کو حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا، جبکہ پاکستانی فوج کو مزید جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی روز سوراب میں سرمچاروں نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر کے گھنٹوں تک اسنیپ چیکنگ کی، جبکہ اس دوران ایک ISI ایجنٹ کو شناخت کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ اسی دوران سوراب کے علاقے گدر میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو اس وقت ٹریپ کیا گیا، یعنی گھیرے میں لے لیا گیا اور حملے کا نشانہ بنایا جب وہ ایک فارم ہاؤس کو بطور چیک پوائنٹ استعمال کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ دھماکے میں 2 پاکستانی فوجی شدید زخمی ہوئے۔ پھر 28 مارچ کی جو خبر ہے وہ ایک اور ہے کہ پنجگور میں پاکستانی فوج کے حمایت یافتہ ڈیتھ سکواڈ ارکان پر مربوط حملوں میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سلسلہ وار حملے کیے گئے۔ کیچ کے علاقے شاپک میں پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ پر بڑی تعداد میں مسلح افراد نے حملہ کیا۔ کئی دھماکوں اور فائرنگ جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے زائد یہ جاری رہی، یعنی حملہ آدھے گھنٹے سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ پھر بسیمہ میں پاکستانی فوج کی پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ 45 منٹ تک علاقے میں فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سبی کٹ منڈائی میں شاہراہ کو آزادی پسندوں نے کنٹرول میں لے لیا۔ مستونگ کانک میں پولیس چوکی پر آزادی پسندوں کا کنٹرول ہو گیا اور انہوں نے وہاں چوکی کو اور گاڑی کو آگ لگا دی۔ اسی طرح کوئٹہ میں زراعت کالونی کے مقام پر پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ اور ملٹری انٹیلیجنس MI کے دفاتر پہ حملہ کیا گیا اور وہاں پہ بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ کوئٹہ اخترآباد کے مقام پر پولیس گاڑی پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا اور سبی اور مستونگ میں جو ہے جو کارروائیاں ہیں مثال کے طور پہ شاہراہ اور چوکی پر جو کنٹرول ہے وہ ابھی تک جاری ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں تقریباً۔ اس کے علاوہ ناظرین، نوشکی میں 2 مہینے سے کرفیو لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں، یعنی کہ کرفیو لگایا ہوا ہے انہوں نے نوشکی میں، اور اس سے تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اچھا، پنجگور کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجگور میں ڈیتھ سکواڈ کے ٹھکانوں اور فوجی قافلوں پر جو حملے ہوئے ہیں اس میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی خبریں ہیں۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں بلوچ آزادی پسندوں نے مربوط حملوں میں ڈیتھ سکواڈ کے متعدد ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ یہ جو 28 مارچ کو جو حملے ہوئے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ ضلع پنجگور کے مختلف علاقوں خدابان، گرمکان، چتکان، تسپ، فٹ بال چوک، پسکول سمیت مختلف مقامات کو مسلح افراد کی بڑی تعداد نے بیک وقت حملوں کے بعد کئی گھنٹوں تک کنٹرول میں رکھا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق ڈیتھ سکواڈ کی سربراہی کرنے والے بہرام، شاہد وک، کلیم اللہ، فرحان سعود اور شاہ زیب کے ٹھکانوں پر مختلف مقامات پر حملہ کیا گیا اور گھنٹوں تک یہ حملے جاری رہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کا 1,02,500 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت بلوچ سرمچاروں کے مکمل کنٹرول میں ہے، اور یہ بلوچستان کا 1/3 حصہ ہے، یعنی 1/3 پر پاکستان کی فوج یا
پاکستان کی سرکار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ بلوچوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے پاکستان اور افغانستان کی جنگ آگے بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے ایران کی جو صورتحال چل رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، لگتا یہ ہے کہ اس سارے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بلوچ سرم 4 جو ہے اس کو اپنے لیے ایک موقع تصور کرتے ہیں۔ پاکستان نے BLA کو بین کیا ہوا ہے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کو پوری دنیا میں جو ہے وہ بین تنظیم قرار دیا جائے، لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے یا فوج ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جب بیٹھ کے بات ہوگی تو پھر وسائل کے حقوق کی بات ہوگی، پھر آزادی کی بات ہوگی، اور نہ پاکستان کی ریاست بلوچ کو وسائل کے اوپر ان کا حق دینا چاہتی ہے اور نہ ہی آزادی۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔